بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، یہ سورۃ البقرہ کی ایک مشہور آیت میں نے تلاوت کی ہے، اور آج جس موضوع پر دائرۃ الاوقاف شارکہ نے جس موضوع پر آج یہ پروگرام رکھا ہے اور جس پر ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے، اس کو اب عربی میں کہا گیا افکار حدامہ، یعنی انسان کی ایسی غلط سوچ، انسان کے وہ تصورات، وہ افکار اور نظریات جو انسان کی دین اور دنیا دونوں تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ انسان عمل اپنے ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے، کانوں سے وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے دل و دماغ میں تصور پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے اپنے تمام اعضاء انسانی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ کو بھی اسلامی دل و دماغ بنائے اور اپنے تصورات اور اپنے خیالات کو مسلمان بنائے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سارا معاملہ ہے دوستو تصور ہمارا، ہماری سوچ، ہماری فکر بالکل صراط مستقیم والی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کیا، حدیث بسند صحیح منقول ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لوگو لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ اے لوگو، کلمہ پڑھنے والو، یاد رکھنا، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ لا یستقیم ایمان عبد، بندے کا ایمان
کسی کلمہ گو کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا، صحیح ہوتا، حتی یستقیم قلبہ، جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو جائے۔ استقامت، آدمی کا ایمان کلمہ کبھی بھی صراط مستقیم نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کا دل صراط مستقیم پر نہ آ جائے۔ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، اور آدمی کا دل بھی اس وقت تک صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان کی اپنی زبان بھی صراط مستقیم والی نہ بن جائے۔ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے مطولاً اور ترمذی وغیرہ نے مختصراً نقل کیا ہے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، آدمی سب سے اچھا انسان کب بنتا ہے؟ یا رسول اللہ یا رسول ای الانسان افضل، سب سے افضل انسان کب بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، سب سے اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو مخموم القلب ہو اور صدوق اللسان۔ یا رسول اللہ ای الناس افضل، آپ بتائیں لوگوں میں سب سے افضل کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب وصدوق اللسان، سب سے اچھا وہ انسان بنتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے جس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں، نمبر ایک مخموم القلب ہو اور نمبر دو صدوق اللسان ہو۔ صدوق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت سچی زبان استعمال کرنے والا، بہت سچا ہوگا۔ صادق کے معنی سچ، سچا، اور صدوق کے معنی بہت ہی زیادہ سچا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا صدوق اللسان، صدوق اللسان تو مجھے معلوم ہو گیا، لسان کہتے ہیں زبان کو، صدوق کہتے ہیں سب سے بہت زیادہ سچا، یعنی سب بہت زیادہ سچی زبان استعمال کرنے والا۔ لیکن فما مخموم القلب، آپ فرماتے ہیں کہ مخموم القلب ہو تب سب سے اچھا انسان بنتا ہے، تو صدوق اللسان تو جانتے ہیں، لیکن مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مخموم القلب، ایسا دل جو بالکل صاف کر دیا گیا ہو۔ آپ اپنے گھر میں جھاڑو لگائیں، سارا کچرا، ساری فضول چیزیں پھینک کر کے کمرہ صاف کر دیں، اس کو کہا جاتا ہے مخموم۔ تو آپ نے فرمایا مخموم القلب وہ ہے التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد، او کما قال علیہ السلام۔ بات چل رہی تھی دوستو، سارا معاملہ انسان کا کیا ہے کہ انسان کا اپنا دل مسلمان ہو جائے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سارا معاملہ ہے انسان کا دل، انسان اپنے دل میں کیا رکھتا ہے، دماغ میں کیا فکر رکھتا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے، اس کا اصل مسلمان ہونا ہے۔ جب یہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو انسان کے سارے اعضاء مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مخموم القلب ہے التقی النقی الذی لا اثم فیہ ولا غل ولا بغی ولا حسد۔ آن مخموم القلب اس انسان کو کہتے ہیں جس کے دل میں تقوی ہو، التقی جس کے دل میں تقوی ہو۔ نمبر دو النقی، دل بالکل صاف ہو۔ نمبر تین الذی لا اثم فیہ،
کسی بری سوچ اور گناہ کا کوئی تصور دل میں باقی نہ ہو. الذی لا اسم فیہ. نمبر 4 ولا غلہ، دل میں کینہ کپٹ نہ ہو. نمبر 5 ولا بغیا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنے کا تصور دل میں نہ ہو. اور آخری چھٹی چیز آنے فرمایا ولا حسد، حسد نہ ہو. آنے فرمایا یہ 6 چیزیں ہیں جو دل ان 6 چیزوں سے پاک ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مخموم القلب. التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا غلہ ولا بغیہ ولا حسد او کما قال علیہ السلام. تو دوستو یہ 2 حدیثیں میں نے اس لیے آپ کے سامنے پیش کیا کہ دل و دماغ یہی اصل میں مین چیز ہیں. یہ دونوں اگر درست ہو گئے یا ان دونوں دل و دماغ کی سوچ، فکر، تصور یہ اگر درست ہیں تو آپ کی زندگی کے سارے اعمال درست ہوں گے. اور اگر دل و دماغ، آپ کی سوچ، آپ کی فکر، آپ کے خیالات، آپ کے نظریات غلط ہیں تو آپ کے جسم کے سارے اعضاء وہی غلط کام کریں گے جس کو آپ کے دل نے صحیح کہا ہے. آپ کے دماغ نے جس کو پسند کیا ہے وہی کام کریں گے آپ. تو اللہ رب العالمین نے جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ دل و دماغ ان دونوں چیزوں کا خیال رکھنا، ان کی صفائی ستھرائی بہت ہی ضروری ہے. اب یہی دل و دماغ میں اگر غلط خیال آتے ہیں، ایک انسان کے دل میں چوری کا خیال آیا وہ چوری کرتا ہے، ایک انسان کے دل میں حرام کاری کا خیال آیا حرام کاری کرتا ہے، ایک انسان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہاں اس کو قتل کرنا ہے تو انسان قتل کرتا ہے. سارے اعمال جو سرزد ہوتے ہیں وہ اس سے دل و دماغ کے فکر اور تصور اور خیالات کے مطابق ہوتے ہیں. اسی لیے اسلام نے عقل اور دل کی حفاظت کی بڑی تاکید کیا ہے. آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا کہ یہ اعضاء ہمیشہ صاف ستھرے نظیف ہوں. صحیح بخاری اور مسلم اس حدیث پر ذرا غور کرو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگو الا ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو انسان کے سارے اعضاء درست ہیں. اذا فسدت، اگر وہ خراب ہو جائے تو جسم کے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں. آپ کے دل میں برا خیال ہے، برا تصور آپ رکھتے ہیں تو آپ کی آنکھیں بھی برائی کرتی ہیں، کان بھی برائی کرتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا الا سن لو وہی القلب، وہ جسم کا لوتھڑا، جسم کا میں گوشت کا لوتھڑا جس کے درست ہونے سے سارے اعمال درست اور جس کے خراب ہونے سے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں وہ انسان کا دل ہے. تو ہم نے وہ تصورات اور وہ خیالات جو انسان کو بہت ہی زیادہ برباد کرتے ہیں، انسان کے دین، انسان کے اعمال، انسان کے کردار اور ہمارے مسلم معاشرے کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، وہ ہیں تو بہت. ہم نے آج آپ حضرات کے سامنے 4 چیزیں رکھنے کا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو مل کے توفیق نصیب ہو اور ہماری سوچ، ہماری سمجھ مثبت والی ہو، خیر و برکت والی ہو. ہمارا خیال، ہمارا تصور، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا نظریہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ بنائے جو ہمارے لیے بھی مصیبت اور امت کے لیے بھی مصیبت اور پریشانی کے سبب بنے، جیسے آج دیکھا جا رہا ہے. سب سے پہلی چیز جہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے دوستو وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر شیطان یہ ڈال دے کہ ہمارے جیسا قابل، ہمارے جیسا عالم، ہمارے جیسا کوئی انسان نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ جس کو فارسی میں کہا جاتا ہم چنی دیگرے نیست. بڑا مشہور مقول ہے، ہم چنی دیگرے، ہمارے جیسا کون ہے دنیا کے اندر. ہم جو کہہ دیں ہم سے اچھی رائے کسی کی نہیں، ہم سے زیادہ علم کسی کا نہیں،
ہم سے زیادہ نیک کوئی نہیں، ہم سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں. جہاں انسان کے اندر یہ فکر آ جاتی ہے تو بڑے بڑے جرائم دوستوں کر ڈالتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے ایجاب. کیا کہا جاتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو سب سے اچھا، سب سے بڑا، سب سے قابل سمجھنے لگے. اور جب یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں تو انسان کے دل میں بہت ساری برائیاں آتی ہیں. انسان اگر یہ سوچ لے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں تو وہاں سب سے پہلے تو انسان کے دل میں غرور آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ غرور، کبر و غرور آ گیا. نمبر 2، انسان یہ سمجھتا ہے میں نے جو کہہ دیا بس یہی درست ہے، اب اس کے علاوہ جتنی باتیں، جو بھی کوئی بات بتائے گا سب کیا ہے؟ وہ غلط. نمبر 3، انسان کو جب یہ بیماری لگ جائے تو کبھی اپنی باتوں سے رجوع نہیں کرتا. کبھی وہ انسان 1000 غلطیاں کر رہا ہو لیکن اس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی، اس لیے ہمیشہ اپنی ضد پر وہ اڑا رہتا ہے. نمبر 4، جس شخص کے اندر یہ برائی پیدا ہو جائے، یعنی کبر اور غرور کی، اور اپنے تئی کسی ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، اگر یہ تصور پیدا ہو جائے ہم چنی دیگرے نیست کی، تو چوتھی چیز ہوتی ہے وہ دنیا میں کسی عالم یا بڑے سے بڑے مفتی، بڑا سے بڑا وقت کا امام بھی ہو تو اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ انسان عالم کے پاس اس وقت بیٹھے گا جب سوچے گا ہم سے زیادہ اس کے پاس علم ہے. جب اس کے یقین ہے کہ میرے پاس جو علم ہے اس کے پاس کیا علم ہے، تو شیخ الحدیث بھی ہوگا تو اس کے پاس وہ نہیں بیٹھے گا. اور جہاں انسان دینی محفلیں چھوڑتا ہے تو نمبر 6، اب شیطان اس پر مسلط ہو گیا. شیطان نے اسے کبر اور غرور میں پیدا کر کے اس پر مسلط ہو گیا. نمبر 7، کبھی ایسا ہوتا ہے دینداروں کو تو اپنے مقابلے میں سمجھتا نہیں، ہو سکتا ہے اس کے دوست احباب، اس کی میجارٹی، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو ہوں وہ برے خیالات کے ہوں، تو جس کو کہا جاتا ہے ایک تو کریلا دوسرا مثلا مشہور نہیں، نیم چڑھا. سمجھ گئے نا؟ یہ خود ہی بگڑا ہوا تھا. جتنے دوست احباب ملے نیک نہ ملے، کیوں؟ نیکوں کو تو اپنے سے اچھا سمجھا ہی نہیں. اب وہ برے لوگوں کے ہاتھ چڑھتا ہے. اب وہ وہی انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے ہاں میں ہاں ملا کر کے اور اس کو برائیوں میں مبتلا کرتے جائیں. یہ بدترین چیز ہے. اور پھر یہی انسان کے ہلاکت کا وقت آ جاتا ہے. یہی انسان کے ہلاکت کا وقت ہے. نمبر 9، بڑی خطرناک چیز، انسان کو احساس نہیں ہوتا، وہ دین سے نکل جاتا ہے. دین سے نکل بھی جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حدیثیں ہمارے پاس ہیں، بس 2-1 حدیثیں بتاتے ہیں، دیکھیں کیسے انسان دین سے نکل گیا. نمبر 1، نبی علیہ انس بن مالک کی حدیث، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو ان فیکم قوما، تمہارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ کی عبادت بھی کریں گے، بظاہر اپنے آپ کو بڑا سنوار رکھیں گے، لیکن یعجب بہم الناس، ان کے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے لوگ بڑی حیرت کریں گے. وَتُعْجِبُهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کا نفس انہیں کہتا ہوگا تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہیں. اللہ اکبر. اب آئیں، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو ذہن نشین کریں. حدیث ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے سگے چچا، کہتے ہیں ایک دن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یظہر ھذا الدین، اے لوگوں یہ دین اسلام دنیا میں اتنا پھیل جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا
کہ آپ نے ارشاد فرمایا حتی یجاوز البحار، یہاں تک کہ یہ بڑے بڑے سمندر جو تم کو نظر آ رہے ہیں، ان ساتوں سمندر کو پار کرنے کے بعد جو آبادی ہوگی وہاں بھی اسلام پہنچ جائے گا. یعنی اسلام اتنی تیزی سے ترقی کرے گا اور اسلام اسی طرح سے ترقی کرتا جائے گا. 10 تو 10 تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کب. یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی تھی کہ ساری دنیا میں حتی یجاوز البحار، یہ سمندر جس کی آخری حد تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے بعد بھی جہاں دنیا آباد ہوگی وہاں بھی اسلام پہنچ جائے گا. تمہارے اخلاص، تمہارے تقوی، تمہارے سچائی، تمہاری امانت، تمہاری دیانت کی برکت سے اسلام بہت آگے پہنچ جائے گا. یہاں تک کہ یہ تمہارے گھوڑے جو ہیں سمندروں پار اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوڑ دوڑ کر کے جہاد میں دوڑائے جائیں گے اور وہاں تک اسلام پھیلے گا جہاد کے ذریعے. لیکن آپ نے فرمایا لیکن اس کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، اب تواضع نہیں، انکساری نہیں، عاجزی نہیں، اپنے آپ کو معمولی سمجھنے کے بجائے سب سے اچھا اب کبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا، ہمارے جیسا کوئی نہیں، اللہ اکبر. یہ اس قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے. یہاں تک کہ یقرأ القرآن، قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھنے کے بعد حالت کیا ہوگی؟ کہیں گے من اقرأ منا ومن عالم منا ومن افقہ منا. اے لوگو اس مولوی کے پاس کیا جاتے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن پڑھیے گا، قرآن سیکھے گا، لیکن شیطان بیچ میں آ کر کے اس کو کس میں مبتلا کر دے گا؟ کبر اور غرور میں، اعجاب المرء بنفسہ میں، کہ ہم جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اسلام کہاں تک پھیل گیا تھا؟ 7 سمندر پار. لیکن اچانک بریک لگ جائے گا. کیوں بریک لگ گیا؟ اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جن کا خیال، جن کی فکر، جن کی سوچ یہ ہوگی کہ ہمارے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. قرآن پڑھے گا، قرات سیکھے گا، تفسیر پڑھنا چاہے گا اور پڑھ کر کے فارغ ہوگا تو کیا کہے گا؟ من اقرأ منا، ہم سے اچھی قرات والا کون ہے؟ اللہ اکبر. ہم سے اچھا حافظ کون ہے؟ ومن افقہ منا، ہم سے زیادہ دین سمجھنے والا کون ہے؟ ومن عالم منا، ہم سے زیادہ علم دنیا میں کس کے پاس ہے؟ نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا. پھر آپ نے پوچھا تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو؟ ان کے اندر کوئی خیر ہوگی؟ ایسے فکر والے جن کو شیطان اتنا بیوقوف بنائے، اتنا برائی مبتلا کرے کہ قرآن کا علم رکھنے کے باوجود کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے، من افقہ منا، من اقرأ منا، من عالم منا. لوگوں ہم سے بڑا قاری، ہم سے بڑا عالم، ہم سے زیادہ دین جاننے والا کون ہے؟ جب یہ کبر غرور پیدا ہو جائے گا تو اللہ رسول نے فرمایا حل تری فیہم، ان کے اندر کوئی خیر ہوگی؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم. فرمایا کہ اولئک منکم، وہ نہ یہودی ہوگے نہ عیسائی ہوگے، اولئک منکم، وہ تمہارے اپنے مسلمان بھائیوں میں یہ فکر رکھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے. آگے وہ اولئک من ہذہ الامہ، اور اسی امت کے ہوں گے، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہ وہی ہوں گے چونکہ کبر و غرور ریا آ گیا، اسی لیے یہی جہنم کے ایندھن بنائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، حجۃ الوداع ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں
ایک دن رات کو آپ کھڑے ہوئے اور آپ بیان کرنا شروع کر دیا، اے لوگو حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو، میں نے اسلام پہنچا دیا، اسلام پہنچا دیا، اللہ کی امانت پہنچا دی۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ عمر فاروق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بلغتا ونصحتا وجہدتا، آپ نے تو امانت پہنچانے میں رسالت کا آپ نے حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا لیکن ایک زمانہ تمہارے ہاں ایسا آئے گا کہ لوگوں کی میں کچھ سوچ بدل جائے گی۔ آج تم اپنے اندر تواضع انکساری، ہر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بڑا سمجھتا ہے، ہر عالم اپنے آپ کو علماء سے چھوٹا سا، کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک زمانہ وہ آئے گا، آدمی قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، مال ہوگا اس کے پاس، بہت ساری نعمتیں، لیکن بات وہیں آ جائے گی، اب تواضع انکساری چھوٹا پن ختم، اب سب سے بڑا میں ہوں، ہم سے بڑا کوئی نہیں، اسی میں وہ انسان تبابر۔ اور جب اس قسم کے لوگ پیدا ہو جائیں گے تو ان کے پیچھے ہاں واقعی اتنا بڑا کوئی نہیں، اب اصلی عالم کو چھوڑ کر کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھے بھی لے ڈوبے والی بات ہوگی، اضلوا واضلوا کا مصداق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ امام بزار نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک کی، اللہ سبحانہ ثلاث مہلکات، میرے امت کے لوگوں تین برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، تین برائیاں ہلاک کر دینے والی، دین بھی ہلاک، دنیا بھی ہلاک، آخرت بھی برباد، قبر بھی برباد، تین نہایت خطرناک برائیاں ہیں۔ نمبر ایک شح متع، انسان کنجوسی اور بخیلی کے پیچھے پڑ جائے۔ نمبر دو اعجاب المرء برائیہ، آدمی کہیں مجلس میں بیٹھے تو سوچتا ہے کہ میں نے جو رائے پیش کیا سب سے بہتر ہے، پورے ذمہ داروں کو اسی رائے کو منوانا ہے، اگر اس پر عمل کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سب کو چھوڑ کے الگ، اور پاروں والا ہوں تو سب کو الگ کر دوں گا، جو آج ہو رہی ہے۔ آج سارے بگاڑ کا سبب کیا بنا ہے؟ سوچو، اللہ سلم، آج مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار، بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ دار، ہر ایک سوچتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا اسی پر سارے لوگ عمل کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کسی طرح سے پیچھے ہٹنے، پورے جماعت کو تو چھوڑ دے گا، پوری مسجد کو ترک کر کے الگ مسجد بنائے گا، لیکن اپنی رائے واپس لینے کے لیے تیار نہیں۔ آج ہماری تباہی بربادی کے سبب ہے۔ نمبر 4 وہ ہوا متبع، انسان۔ نمبر 3 انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ اعجاب نفس سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، نمبر 2 قرآن و حدیث کا غلط فہم اور جہالت۔ آدمی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے علم نہ سیکھا، اپنے سے آج لوگوں نے نام کیا اسٹڈی کر رہا ہے، کیا اسٹڈی اور ریسرچ، ہاں، آدمی اپنے سے بہت کچھ ریسرچ کرنے لگا، جاہل ہے، لا علم ہے، اسے کوئی معلومات نہیں ہے، نہ صرف جانتا ہے، نہ نحو جانتا ہے، نہ عربی گرامر جانتا ہے، نہ عربی لغت سے جانتا ہے، ممکن ہے صرف انگلش میں ترجمہ پڑھا ہو، چونکہ آج تو اردو بھی نہیں جانتا انسان، اردو بھی نہیں جاتا، سادہ معاملہ کس پر، دار و مدار کس پر ہے؟ انگلش پر۔ اللہ اکبر، اس نے آیت کا مطلب غلط سمجھا، اور غلط کیوں سمجھا؟ اس نے کسی کی طرف رجوع کر کے اپنی اصلاح نہیں چاہیے۔ جہالت اور کتاب و سنت کا غلط فہم۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے تم قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، لیکن فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر کوئی معاملہ آ گئے تمہارے سمجھ میں نہیں، تم کو نہیں لگ رہی ہے تو اس کو فوراً علم والوں سے پوچھ لو۔ اللہ نے علماء کی طرف رجوع کرنا فرض قرار دیا ہے، لیکن انسان کیا کرے گا؟ علماء سے رشتہ توڑا، دینداروں سے کنارہ کشی، اب سب کچھ اپنا بننا چاہا،
تو اس میں جہاں قرآن و حدیث کا اب غلط فہم آیا، اب وہ انسان امت کے لیے بھی مصیبت بنتا ہے، فکر حد دامہ ہو جاتا ہے، اب وہ اسلام کو ڈھا دینے، معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ علماء کے قریب رہے اور ہمیشہ انسان علم حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی غلط چیز آ گئی ہے تو اس پر عمل کرنے کے بجائے اس کی کیا کر لے تحقیق۔ ابھی دیکھیں، تعجب کریں گے، رات کی بات بتائیں، کل سے مسئلہ ہمارے پاس چل رہا ہے۔ ایک انسان نے 5 سال پہلے بیوی کو طلاق دیا۔ پہلے آپ لوگ سوال سنیں پھر جواب دیں، اس کے بعد ہم بتائیں گے۔ غلط فہم سے انسان، سمجھ گئے نا، کب طلاق دیا اس نے؟ 5 سال بعد۔ 5 سال پہلے دیا، 2 گھنٹے میں رجوع کر لیا، ایک طلاق ہو گئی نا کہ نہیں ہوئی؟ طلاق ہو گئی۔ پھر آج تقریباً سال بھر قبل دوسری طلاق دی، اور میاں بیوی دونوں مشورہ کر کے طلاق دیتے، وہ بھی نہیں لڑ جھگڑ کر کے۔ پہلا کیس میں نے دیکھا، سمجھ گئے نا، باقاعدہ مصالحت کے ساتھ طلاق دیے۔ طلاق دینے کے بعد پھر کسی نے کہا طلاق بری چیز ہے، رجوع کر لو۔ پھر کیا کیا؟ دوسرے دن رجوع کر لیا۔ کتنی طلاقیں ہو گئی؟ 2 ہو گئی نا۔ پھر ابھی کچھ ایسے لین دین کا معاملہ چل رہا تھا، تو ایسا کرو ہمت داری تمہاری نہیں بنتی، چلو دونوں دستخط کرتے ہیں، دونوں الگ ہو جائے، طلاق دے دیا میں نے تم کو، ٹھیک بھائی چلو، اب ہو گیا۔ اب دوسرے دن پھر احساس ہوا کہ اب کتنی طلاقیں ہو گئی؟ 3۔ اب حلال کی کوئی شکل ہے؟ اب تو کوئی چانس نہیں ہے کہ ہے کوئی چانس؟ ہے کوئی چانس؟ اب تو کوئی چانس نہیں ہے، لیکن چانس نکال لیا۔ کیوں؟ الطلاق مرتبہ، پہلی مرتبہ طلاق دیا، واپس لے طلاق کہاں رہ گئی؟ تو بیوی بن گئی، کہاں طلاق رہ گئی؟ نہیں سمجھے؟ آج 5 سال پہلے جو طلاق دیا، طلاق تو دیا، لیکن طلاق کیا ہو گئی؟ وہ پھر واپس لے لیا، تو طلاق کہاں پڑی ہے؟ دیکھو، ہاں، پھر دوبارہ طلاق دیا، طلاق رہی کہاں؟ تو پھر واپس لے لیا۔ رجوع کرنے کا مطلب ہے طلاق ہی واپس لے لیا۔ ہاں، میں نے دیا تھا، آپ کو پسند نہیں، ہمیں واپس لوٹا دیں۔ اور رجوع کا مطلب یہ سمجھ رہا ہے۔ میں تفسیر پڑھا ہوں، قرآن میں ہے، اللہ، ہماری استادی بہت بڑی ہے، امریکہ میں رہتی ہے، کیا پوچھنا بھی بڑے مسائل، اور امریکہ کا نام سن کر کیا اور آدمی پریشان ہوگا؟ سوچو بھائی، طلاق واپس لے لی نا، طلاق کہاں رہ گئی؟ اللہ اکبر، کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے صرف اس بنا پر کہ اس نے قرآن کی آیت کا مطلب غلط لیا اور غلط سمجھ رہا ہے، اور پھر سمجھانے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے جو قرآن میں دیکھا، تو میں کیسی کسی مولوی کی بات مانوں جو قرآن میں نے دیکھا ہے؟ یہی ہے انسان، 1-2 مسائل نہیں، ہمارے سامنے 50 مسائل ایسے ہیں کہ امت میں بڑی پریشانی کے سبب کیا بن جاتا ہے؟ جب انسان قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، غلط سمجھ لیا تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں نے یہ بھی بتایا، ہر قرآن پڑھنے والا آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ قرآن کا عالم بن گیا۔ ہر قرآن کی تفسیر پڑھنے والا، ہر قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا اور ترجمہ جاننے والا یہ سمجھنا کبھی کہ ہم مفسر بن گئے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے، تفسیر سمجھ میں آ رہی ہے، اور مزید کوئی مسائل والی آیت ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ممکن ہے کہ ترجمے سے اور ایک سطر کی تشریح سے آپ کے بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اسی لیے علماء کے پاس بیٹھ کر کے کبھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آئیں، ایک حدیث سناتے ہیں آپ لوگوں کو، اللہ اکبر۔ حدیث کیسے؟ ایک بخاری اور مسلم ہر جگہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول فرمایا، ان بعدی فی امتی، اے لوگوں میرے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے،
ذرا غور سے سننا. یقرؤون القرآن، وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن لا یجاوز تراقیہم، قرآن تو پڑھیں گے لیکن قرآن حلق کے نیچے نہیں جائے گا. کیا مطلب ہے؟ انہوں نے قرآن کسی اچھے استاد سے نہ پڑھا، زبان تک تو رہ گیا لیکن اس کا معنی مطلب دل میں اتر نہ سکا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا یخرجون من الدین، وہ اے قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا، اور قرآن کا صحیح معنی اور مفہوم نہ سمجھے، صحیح تفسیر معلوم نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد یخرجون من الدین، وہ اپنے غلط فہم غلط سمجھ کی بنا پر، چونکہ ہم نے دیکھ لیا صحیح ہے، اب ہزار حدیثیں پیش کی جائیں، باتیں بتائی جائیں، حلق کے نیچے اترتا نہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد لا یجاوز تراقیہم، قرآن زبان تک ہے، دل تک قرآن حلق کے نیچے نہ آیا، یعنی لا یفہمون ولا یعلمون، نہ قرآن سمجھے نہ قرآن کا علم آیا ان کے پاس. ہاں پڑھنا اور دیکھنا تو آ گیا لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ اتنے آگے نکل جائیں گے یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیۃ، وہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح سے تیر آپ بندوق کی گولی ماریں اور گولی جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ شکار کے جسم کو پار کرتے ہوئے باہر نکل گئی، گولی باہر نکل گئی اور شکار گر گیا، لیکن اتنی اسپیڈ سے گولی گزری ہے کہ نہ گوشت کے آثار ہیں اور نہ تو خون کے آثار ہیں. کیوں؟ خون نکلنے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے لیکن گولی جو ہے وہ بڑی اس سے اسپیڈ میں تھی. اور فرمایا جیسے شکار سے تیر یا گولی نکل گئی اور کوئی اثر اس پر سے گوشت کا یا یوں سمجھے خون کا نہیں ہے، ایسے ہی وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے کہ دین اور ایمان کا کوئی حصہ باقی ہی نہیں رہ جائے گا. اللہ اکبر. ہم آپ لوگوں سے بتائیں مرزا غلام احمد کا حشر کیا ہوا؟ اتنی بڑی قوم قادیانی مذہب کی بن گئی. سوچو ذرا سا. قرآن تو پڑھا لیکن کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وآخرین منہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے نبی تھے، وآخرین منہم دوسروں کے ہم نبی ہیں. قرآن وہی ہے لیکن وہ ظالم چونکہ پڑھا لکھاتا نہیں یا شیطان نے ورگلایا. وآخرین منہم، قرآن کی آیت کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی عربوں میں ہیں، اجمیوں امیوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے بھی نبی یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن مرزا غلام احمد قرآن تو پڑھا لیکن کیسے نکل گیا دین سے؟ اس نے صاف لفظوں میں کہا وآخرین منہم، وآخرین منہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے؟ امی، مکے والوں کے، عربوں کے. لیکن اجمیوں کے لیے پاکستان، انڈیا، ہندوستان، بنگلہ دیش کے لیے کون ہے؟ ہم نبی ہیں. دیکھو آیت وہی ہے، پڑھا اس نے لیکن آیت کا معنی دل کے نیچے نہ، حلق کے نیچے نہ اترا. قرآن کی تحریف کرتے کرتے آخرکار اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک دو نہیں، ہزاروں باتیں ذرا دیکھو اس کی، کس طرح سے اس نے دجل و فریب کا معاملہ کیا. قرآن تو پڑھا لیکن قرآن دل کے نیچے. کیوں؟ کبھی اس نے علم کی روشنی میں علماء سے قرآن نہ پڑھا، مطالعہ کیا، شیطان اس کو سمجھاتا گیا، اسی کو وہ سمجھتا رہا اور طرح طرح کے مناظرے، حالانکہ اتنا شکست کھایا اور پتہ نہیں کیا کیا مشکلات آئی لیکن بہرحال وہ اپنی ضد پر اڑا رہا. تو اللہ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیۃ. اللہ اکبر. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر، آج دنیا کے اندر سب سے پہلا فرقہ اسلام جو پیدا ہوا کون سا فرقہ ہے؟ وہ خارجی.
سب سے پہلا فرقہ اسلام میں جو پیدا ہوا کون سا فرقہ؟ خارجی. اس حدیث کی روشنی میں اہل علم کہتے ہیں یہی غلطی کس سے ہوئی تھی؟ خارجیوں سے. خارجی فرقہ. اور خارجی فرقے قرآن ان الحکم الا للہ، قرآن پاک کی ایک آیت زبان سے پڑھ رہا ہے لیکن معنی غلط سمجھ رہا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہی خارجی حضرت علی کو بھی کافر قرار دے رہا ہے، حضرت عائشہ کو بھی کافر قرار دے رہا ہے، حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر قرار دے رہا ہے. آخر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا کلاب النار، اے لوگوں یہ جو گروہ ہے یہ جہنم کے کتے ہو گئے. کلاب النار اللہ کے رسول نے قرار دیا. یعنی انسان کبھی قرآن کے الفاظ استعمال کرتا ہے لیکن اسلام سے کلی طور پر نکل گیا. ابھی سب چھوڑو، بات آسانی سے بہت سارے لوگوں کے واٹس ایپ پر ہوگا. ہندوستان میں ابھی صوفیوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے کیا ہے ہندوستان میں امن قائم کریں، ٹھیک ہے نا. تو ظالم نے اسٹیج پر ہزاروں کے سامنے تقریر کر رہا ہے حامیم، بات کر ہا سے ہندو اور میم سے مسلم، ہندوستان دونوں کے ایک ہیں. دیکھا آپ نے، قرآن تو پڑھ رہا ہے، یاد ہے، آیت نمبر بتا رہا ہے، ہزاروں کے سامنے پڑھ رہا ہے، لیکن مجمع عام میں کہتا ہے حامیم. ہندو مسلم کوئی فرق نہیں. کیوں؟ قرآن نے دونوں کا نام لیا ہے، ہا سے ہندو اور میم سے مسلم. بہت سارے لوگوں نے پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا، اگر نہ ہو تو لوگوں سے معلوم کریں، کسی کے پاس ہوگا. دیکھو سوچو ذرا سا، اللہ رسول نے فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن پڑھے گا لیکن یہ فتنہ ایسا ہے کہ لا یجاوز تراکیہم، اور پھر ہندوؤں سے مل کر کے کہا جا رہا ہے وہابیوں کو ختم کیا جائے. دیکھا آپ نے، ختم کیا. انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے لیکن قرآن کا معنی وہ کیا کر رہا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو کہ انسان کو چاہیے کہ اس فتنے سے اپنے آپ کو بچائے. کس سے؟ علم جہالت گفتگو نہ کرے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، پڑھے، اور جہاں کوئی شک آ جائے یا اسے نئی چیز نظر آئے اپنے سے اپنی فہم پر عمل کرنے کے بجائے علماء کی طرف رجوع کر کے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ. نمبر تین بڑی خطرناک چیز وہ بھی ہے. وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ سنت پر تنقید کرنا. عقل پرستی. کیا؟ عقل پرستی. آپ اسلام کو سمجھنے، کتاب و سنت کو سمجھنے کا معیار آپ صحابہ کو نہ قرار دیں، تابعین کو نہ قرار دیں، سلف کو نہ قرار دیں، بلکہ کتاب و سنت کے سمجھنے کا معیار آپ اپنی عقل کو بنا لیں. یہ ہمیشہ ایسے لو اقلیات نہیں، الف سے، حمزے سے، عین سے، اقلیات، یہ عقل پرستی. اور آج یہی چیز بہت برباد کر رہی ہے. جو چیز ہمیں ہماری عقل قبول نہ کرے اس کا انکار کرتے. اور بہت سارے لوگ بھائی ٹھیک ہے لیکن اسلام ہماری عقل تو قبول نہیں کر رہی ہے. یعنی آج ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ کتاب و سنت اسلام کی ترجمانی کا معیار کیا سمجھتے ہیں؟ وہ عقل ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک مہینہ پہلے قرآن کانفرنس تھی انڈیا کیرلا کالی کٹ میں، سمجھیے نا. تو ایک انسان یونیورسٹی کا سب سے بڑا اور آگے کہہ رہا ہے، اب ذرا سوچو بھائی، یہ قرآن جو ہے 1400 سالہ پرانا قرآن، صحابہ نے جو تفسیر کی، آج وہ تفسیر کہاں ہمارا ساتھ دے سکتی ہے؟ دیکھا بھائی، عقل بھی کچھ ہے نا. عقل سے سوچو. عقل پرستی حدیث نہیں بلکہ قرآن کا بھی
قرآن کو بھی کس پر کسا جاتا ہے آج؟ بڑا طبقہ ہے عقل پرست، عقل پر۔ میرے بھائیوں، جہاں قرآن حدیث یا اسلام کو نبی نے سب سے اچھی تشریح اسلام کی کتاب کرنے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد صحابہ و تابعین۔ جہاں ان کا دامن چھوڑ کر کے ہم ڈائریکٹ اپنی عقل سے سمجھنے لگیں گے تو بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت ہمارے اہل علم نے مثال دیا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مال تقسیم کر رہے تھے، مال تقسیم۔ ذوالخویسرہ ایک انسان تھا تمیمی، ذوالخویسرہ، یہ بیٹھا تھا، نبی علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں، ان کو اتنا دیا، ان کو دیا، اتنا دیا، 4-5 آدمی کو دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے عقل پرستی۔ تو ذوالخویسرہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اے دل، یا رسول اللہ ذرا انصاف سے آپ تقسیم کریں، میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں آپ جو تقسیم کر رہے ہیں انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھا عقل، وہ عقل لڑا رہا تھا، یہ غریب ہے اس کو زیادہ، یہ 1 مہینے سے جہاد کر رہا تھا اس کو، اور میں بہت ہی مشورہ اچھا دے رہا تھا، میرا سب سے بڑا حصہ، وہ اپنی عقل لڑا رہا ہے، لیکن تنقید کس پر کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ، اے دل، آپ ذرا عدل و انصاف سے تقسیم کریں مال، یہ آپ ناانصافی کر رہے ہیں دینے میں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَإِلَكَ، بدبخت تیرا بیڑا غرق ہو، تباہ ہو، فَمَن يَعْدِلْ إِن لَّمْ عَادِلْ، تیرے نزدیک میں نہیں عدل کر پا رہا ہوں تو اب میرے بعد دنیا میں اور کس کو تو پسند کرے گا کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے؟ وَأَنَا رسول اللہ۔ ارے ظالم، کیا تو کہہ رہا ہے؟ ہماری تقسیم کو ناانصافی کی تقسیم کر رہا ہے۔ وَإِلَكَ فَمَن يَعْدِلْ إِن لَّمْ عَادِلْ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میں اللہ کا رسول ہو کر کے عدل و انصاف نہیں کر سکتا تو میرے بعد تیرے نزدیک کون ہے جو عدل و انصاف کرے گا؟ آپ اتنا کہے، خاموش ہو گئے۔ عمر فاروق تلوار لیے کھڑے ہو گئے۔ دعنی یا رسول اللہ اضرب عنقہ، اللہ رسول ذرا آپ سائڈ پہ ہو تو اس ظالم کی گردن ابھی مار۔ دیکھا آپ نے، حدیث پر اعتراض، عقل، وہ عقل لڑا رہا ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول ہیں، سامنے موجود ہیں، لیکن عقل، میرے بھائی آدمی سوچے میری عقل کی کیا حقیقت ہے اللہ اس کے رسول کے سامنے، لیکن نہیں بھائی، ٹھیک ہے رسول ہوں گے، حدیث ہے، لیکن عقل بھی تو اللہ تعالیٰ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ رسول کی حدیث، تو یہ عقل بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کتنے انسانوں کو برباد۔ عمر فاروق نے کہا گردن مار دوں۔ اللہ رسول نے کیا پیارا جواب دیا، وہ سننے کے لائق۔ عمر، اس کو چھوڑ دو، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، یہ ہے میرے بھائی، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِ وَصَوْمَهُ مَعَ صَوْمِهِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ لا يجاوز حناجرهم۔ عمر چھوڑ دو، اللہ کی قسم، یاد رکھنا میری بات، یہ جو اعتراض کر رہا ہے اس کی گردن کیا مارو گے؟ کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا اس کے کچھ شاگرد ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اس کے کچھ ساتھی ہوں گے، اس کے آئندہ کچھ شاگرد ہوں گے، ایسی نماز پڑھیں گے کہ اپنی نماز کو تم سمجھو گے میری، اس کی نماز کے ساتھ میری کوئی نماز ہی نہیں ہے، اس کے روزے کے سامنے تو میرے روزے کوئی ویلو ہی نہیں، اتنی عبادت کریں گے۔ وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھیں گے، لیکن لا یجاوز تراکیہم، لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین، یہ ہمارے اوپر اعتراض کر رہا ہے، ہماری تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، ہمیں ناانصافی کرنے والا مجھے مجرم قرار دے رہا ہے، ظالم قرار دے رہا ہے۔ یہ ایسے اس کے شاگرد ہوں گے ساتھی، یمرقون من الدین، دین سے ایسے نکل جائیں گے جس طرح سے تیر جو ہے شکار سے نکل گیا، باہر چلا گیا، ایسے ہی دین سے نکل جائیں گے۔ یہاں
آپ نے دیکھ لیا کہ عقل پرستی نبی کا کے اوپر حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے دیا نا، حدیث کے سامنے اپنی، وہ بھی نبی کے موجودگی میں، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکل جاتا ہے، کہاں سے؟ شکار سے۔ ہم نے کہا جیسے پستول اور بندوق کی گولی نکل جائے شکار سے۔ اللہ اکبر، کیا ملا؟ یہاں ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہذا اول خارجی، نبی پر جس نے اعتراض کیا تھا یہی سب سے پہلا خارجی امت میں ہے۔ کیا خارجی دیکھا ہے نا کبھی؟ کہاں ہے؟ ارے داعش خارجی کے نام بدلتا رہتا ہے ہر زمانے میں۔ اس زمانے میں انہوں نے اپنا نام کبھی فلاں 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 فلاں، آج انہوں نے داعش نام رکھا ہے۔ آئی ایس ہے نا۔ اللہ اکبر، دیکھا آج تک کسی کافر کو تو نہیں مارا تو مسلمانوں کو، آج تک کسی چور کو نہیں مارا تو حاجیوں کو مارا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کافروں کی مدد کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ ان کی نشانی اللہ کے رسول نے بیان کی، اپنے آنکھوں سے ذرا دیکھو۔ اللہ کے رسول پر اگر یہ اعتراض کرتا ہے تو آج آپ کے اوپر کیوں نہیں اعتراض کرے گا؟ جب اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ناانصافی آپ کر رہے ہیں، تو آج ملک سلمان اور شیخ محمد اور فنا ہمارے حکام کیوں نہیں کہتے بڑے ظالم لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑا تو آج کسی عالم و بادشاہ کو کیوں چھوڑے گا وہ؟ یہ بات کہاں سے آئی؟ چونکہ اس کی فہم جو ہے بدل چکی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ قرآن تو پڑھا لیکن عقل کی پیروی کر رہا ہے۔ اسی لیے ابن الجوزی نے کیا کہا ھذا اول خارجی، یہ پہلا خارجی امت کا ہے جس نے نبی پر اعتراض کیا، نبی کے عمل پر، نبی کی تقسیم پر جس نے تنقید کیا۔ یہ غلط ہے، اپنی سمجھ۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں اب ذرا غور سے سنو، کہتے ہیں اس غلط فرقے کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یہاں سے ہوئی ہے نبی کی سنت کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دینے، اپنی سمجھ کو نبی کے سمجھ پر، اپنی فکر کو نبی کے فکر پر اس نے ترجیح دیا۔ یہی سے خارجی فرقے کی ابتدا۔ اور شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہا یہ ویسے ہی نبی پر اعتراض کیا جیسے ابلیس نے اپنی رائے کو مقدم کرتے ہوئے اللہ پر اعتراض کیا تھا۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، فرشتوں کو کہا تم آدم کا سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے کیا کہا؟ نہیں میں نہیں کروں گا، انا خیر منہ۔ اللہ آپ کا فیصلہ ہے لیکن میری ریسرچ تو یہ، میری ریسرچ یہ ہے کہ انا خیر منہ، میں آدم سے اچھا ہوں۔ دیکھا آپ نے یہاں اللہ کے فیصلے پر جب عقل کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے، کوئی انسان و جنات، تو اللہ کے فیصلے پر بھی اپنی رائے کو مقدم کرتا ہے۔ یہ عقل پرستی، اس لیے بدترین چیز ہے میرے بھائیوں۔ ہر بار نہیں، عقل سے باہر کام لینا چاہیے بھائی، عقل سب کچھ ہے لیکن شریعت سے تجاوز نہ کر سکیں آپ۔ جہاں اللہ اس کے رسول کا فرمان آ گیا سمجھ جائیں ہاں ہماری عقل کا نقص ہے، شریعت کا کوئی نقص نہیں ہے۔ ابھی سنا ہوگا نا، عقل ہی تو ہے کہ کیرلا کے کسی مسلم کا نام آیا کہ بھائی ایک مرد اگر 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک عورت کو بھی 4 مردوں سے شادی کی اجازت دی جائے۔ آیت سنا ہم لوگوں نے، سنا ہو سنا ہے نا؟ جج ہے، یہ کون ہے؟ کوئی عالم ہے؟ ملحد انسان ہے، عقل پرست ہے، اللہ کے فیصلے پر اپنی عقل کو راجح کرا دے رہا ہے۔ ایک دو نہیں، ایک ڈھونڈتے ہیں 1000 ملنے والا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک دو نہیں، ہزاروں ایسے ملیں گے۔ عقل پرستی، ذرا سوچو۔ اور یہی چیز جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہوئی تو انڈیا کا قانون بن رہا تھا تو نہرو نے بھی یہی تجویز پیش کی تھی، کیا کہ بھئی اگر مسلم پرسنل لا پاس ہو رہا ہے تو
انصاف کا تقاضا تو یہی ہے، کیا کیا جائے کہ اگر مردوں کو 4 بیوی سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو بھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد تو بہت نے کہا کہ بالکل لاؤ ہم دستخط کر دیتے ہیں، لیکن پہلے یہ فیصلہ کرو کہ اگر بچہ ہوگا تو چاروں میں سے کس کا ہوگا، آپ ڈسکس کریں گے اس کو۔ ہم آپ ابھی دستخط کر دیتا ہو، قانون پاس کر دو، لیکن ایک شوہر کے 4 بیویاں ہیں تو سب کو پتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن ایک عورت کے 4 شوہر ہوں گے تو پنڈت جی آپ پہلے یہ طے کرنے کہ بیٹا کس کا ہوگا، بچہ کس کا ہوگا، وہ فیصلہ کریں۔ ابھی میں بھی آپ کی تائید کر دیتا ہوں۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہیں جو ہے کافر بدحواس ہوا اور پھر خاموش ہو گیا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن کہنے کا مطلب ایک جج ہو کر کے اسلام کا نام لے کر کے عقل پرستی پر اپنی عقل لڑا رہا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ ہماری عقل کس کے فیصلے سے ٹکرا رہی ہے، اللہ کے رسول سے۔ یہ فتنہ نہایت خطرناک ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آج ہمارے بہت سارے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں آپ کی عقل شریعت سے ٹکرائے، دین سے ٹکرائے، اللہ اس کے رسول کے فرمان سے ٹکرائے، آپ اپنی عقل کا علاج کریں، قرآن و حدیث کا آپریشن کرنے کی ہمت نہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور کسی مصیبت میں آپ کو ڈال دے۔ بہرحال باتیں بڑی لمبی ہو گئی، ایک آخری چیز اور بڑے اختصار کے ساتھ بتا دیتے ہیں۔ 4 ہو گئے نا۔ سب سے پہلے یعنی کبر و غرور، جس کو میں نے کہا ایجاب نفس، خود بینی، کیا خود بینی، یا ہم نے فارسی مقولہ بتایا ہم چنی دیگرے نیست، اس کو یاد رکھیں۔ نمبر 2 جہالت، نمبر 3 عقل پرستی، نمبر 4 اچھی طرح سے یاد رکھنا دوستو، تباہی بربادی۔ ہمارا تصور، ہمارے خیالات، ہمارا مزاج، ہمارا فہم، ہمارا تصور اگر بگڑ جائے تو کتنے مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 4 جب ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے تو شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، اور سب سے بڑا تان علماء پر کرتے ہیں۔ کس پر کرتے ہیں؟ ارے علماء کیا کر رہے، اس لیے ہم کھڑے ہو گئے کرنے کے لیے، کر کے دیکھ لیا کیا ہو رہا ہے۔ نہیں علماء کیا، علماء تو حکومت کے بکے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے، ہندوستان کے ایک مشہور شہر میں بیٹھے ہوئے تھے، دیکھو عوام کی بات نہیں بھائیو، علماء ان پر بہت زیادہ تنقید کرنا بلا وجہ، نشاندہی، ان کے صرف عیوب کو اجاگر کرنا۔ اچھا جب یہ ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں نا تو لوگوں کے صرف عیوب کو بتاتے ہیں، کبھی ان کی خوبیاں نہیں بتاتے۔ آپ کے اندر 10 عیب ہے، 100 نیکیاں خوبیاں ہیں، 100 نیکیوں کو چھپا کر کے صرف کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہی فتنہ ہے اور یہی برباد کرنے والا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے ارے صاحب مولانا تو چندہ اور چمڑا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دیکھا کیسی زبردست تنقید، کس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ چندہ اور چمڑا۔ صرف مولانا کو چندہ، جتنے مولانا ہیں سب کس کے پیچھے پڑے ہوئے؟ چندے اور چمڑا۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچو، میں نے کہا کہ آپ حلال کے ہیں کہ حرام کے؟ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ شادی ہوئی تھی تمہارے باپ کی؟ کہا کہ ہاں۔ کس سے پڑھا تھا؟ مولوی نے کہا۔ میں نے کہا کہ اگر مولوی نہ ہوتے تو حرام ہی کی اولاد ہوتا۔ جب مولوی نکاح نہ پڑھاتا تو بی بی حلال کیسے ہوتی تیری؟ سوچ ذرا سا، کن پر تو تنقید کر رہا ہے؟ جب تک مصلی پر آئے تیری نماز نہیں، جب تک عیدگاہ نہ جائے تیری عید نہ ادا ہو، جب تک اذان نہ دے تیری نماز کا وقت نہیں ہوتا، جب تک وہ نکاح نہ پڑھائے تیری ماں تیرے لیے حلال نہیں ہوتی، تیری بیوی تیرے لیے حلال نہیں ہوتی۔ تنقید کرتا ہے علماء چندے اور چمڑے، تو نے کتنا چندہ دیا ہے مولویوں کو؟ اس علماء پر تنقید۔ یہ نہیں سوچتا کہ بیچارے چمڑا اکٹھا کر کر کے 200 بچوں کو باہر سے لا کر کے یتیم بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، اس خوبی پر نگاہ نہیں ہے۔
صرف اس کی نگاہ کیا، اس کے مطابق فتوا نہیں دیا، تختہ الٹنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ سب سے بڑا کام ایسے لوگوں کے نزدیک کیا ہے؟ تختہ الٹنے کی کوشش کرو، بس یہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ علماء پر تنقید نہیں، اللہ اکبر، الا کہ کفر بواہ ہو، کفر بواہ ہو، کوئی ایسی چیز ہو، ورنہ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اقیلوا ذوی الحیات افراتہم، اے لوگو، نیک لوگ علماء جو ہیں، دیندار جو ہیں، ان کی لغزشوں سے پردہ ڈالا کرو، اس کو اجاگر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ علماء کے بڑے احسانات ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ بس ایک بات بتائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا، وہاں سے چلنے لگے تو ایک صاحب چھپے دل میں کچھ اور تھا، زبان سے مسلمان تھے، کہا اولئک قراؤنا، یہ حافظ صاحب اور قاری صاحب اور مولانا لوگ جو ہیں نا، ارغب بطونا، کھانے کی باری آئے تو مولانا لوگ سب سے پہلے، اور واج منونا عدوان، اور جب لڑنے کی باری آئے تو سب سے پہلے پیچھے۔ علماء پر، صحابہ اس وقت تھے، علماء صحابہ پر اعتراض کیا ظالم نے، سمجھ گئے نا کیا کہا؟ یہ ہمارے جو یہ روزہ نماز کی دعوت نماز پڑھانے والے بڑے بڑے، ارغبہم بطونا، کھانے کی باری آئے تو سب سے بڑے پیٹ ان کے ہوتے ہیں، سب سے پہلے پہنچ جائیں گے، لڑنے کی باری آئے تو سب سے پیچھے رہتے ہیں، اور کیا، اور باتیں بنانے میں آئے، دھوکہ دینے میں سب سے لمبی زبان ان کی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ایک بدباطن علماء پر اس نے اعتراض کیا، اللہ رب العالمین نے فوراً سورۃ التوبہ کی آیت وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ کسی نے سنا اور آ کر کے اللہ رسول کے بتا دیا، اتنے میں جبرائیل امین آئے سورۃ التوبہ کی آیت لے کر کے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ، اے نبی ان سے پوچھو کہ تم نے علماء کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کیا؟ کہیں نہیں، انما کننا نخوض، نہیں ہم علماء کا احترام کرتے، ہم ذرا دل لگی کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ دل لگی۔ اللہ اکبر، دل لگی کر رہے تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اچھا دل لگی کر رہے تھے، اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، دل لگی تم اللہ کے رسول سے، اللہ کی نشانی آیتوں سے، اللہ کے رسول سے دل لگی کا کیا مطلب؟ جن پر تم نے تنقید کیا، کھانے میں سب سے آگے، لڑنے میں سب سے پیچھے، باتیں بنانے میں سب سے تیز، یہ وہ ہیں جنہوں نے نبی سے علم حاصل کیا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نبی کے شاگرد ہیں، یہ وہ ہیں جس نے ہمارے نبی سے دین لیا ہے، آئندہ یہ پہنچانے والے ہیں۔ تم نے ان کا مذاق نہیں اڑایا، تم نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا، تم نے نبی کا مذاق اڑایا۔ کیوں؟ یہ نبی کے شاگرد نبی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے اللہ نے ڈانٹ پھٹکار کی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ، فلاں آدمی ایسے کہہ رہا تھا علماء کے بارے میں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، نہیں میں دل لگی کر رہا تھا، اللہ نے آیت نازل کی۔ راوی کہتے اللہ کی قسم، اللہ کے رسول تعالیٰ اتنا ان ظالموں سے ناراض تھا، اللہ کے رسول اتنا غصہ ہوئے کہ وہ معافی مانگ رہا ہے، یا رسول اللہ کننا نخوض ونلعب، ہم مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، علماء کا ہم بڑا احترام کرتے، ہمارا دل بڑا صاف ہے علماء کے بارے میں، یا رسول اللہ بس دل لگی کر رہا تھا۔ اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کا نبی، اللہ کی آیات، اللہ تعالی، اور جن کے سینے میں، جن کی زبان پر اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، جن کی دعوت اسلام کی ہو، ان کا مذاق اڑانا سمجھو اللہ کا مذاق اڑانا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا ہے۔ کیا کہتے ہو؟ راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم رو رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کی اونٹنی کی گردن میں ہاتھ ڈالا اور لٹک گیا، اور راوی کہتے میں دیکھ رہا تھا
وہ کہہ رہا نہیں میں مذاق کر رہا تھا، اور اللہ رسول ایک ہی بات کہتے اب اللہ و آیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، مذاق کر رہے تھے تو اللہ سے، اللہ کی آیات سے، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے رسول جب بھی وہ معذرت کرتا اللہ کے رسول یہی سناتے، نتیجہ یہ نکلا کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنے غصے میں تھے وہ ایسے لٹکا ہوا ہے اور پتھر پر چلتے ہوئے اونٹنی چل رہی تھی، اس کے پیر سے پتھر ٹکراتے خون نکل رہا تھا لیکن اس کو معاف نہیں کیا گیا۔ قرآن نے کہا ان نعفو، اگر تم میں سے ایک کو معاف کرنے گروہ کو تو دوسرے گروہ کو نعذب، تو عذاب دے کر کے ہمیں کیوں تو اکفرتم بعد ایمانکم، تم نے علماء کا مذاق اڑا کر کے ایمان ملنے کے بعد پھر تم نے کفر کر ڈالا۔ کتنی بدترین چیز ہے، دو چار غلطیاں کسی علماء ربانی فرشتہ نہیں ہوتے، لیکن ان کے چند عیوب کو ظاہر کر کے لوگوں کو بھڑکانا، لوگوں کو ان کے قریب سے دور کرنا، حد تو یہ ہو گئی ہے۔ نہیں علماء جو ہیں کنویں کے میڈھا کے، ان کو کیا پتا کہ اسلام کیا ہے۔ دیکھا اتنا بڑا ظلم ہے، اتنی بڑی زیادتی، یہ وہ گروہ ہے ہمارے ہند و پاک کے اندر، عرب میں بھی ہے ایک گروہ جو علماء سے دور ہٹتے ہیں اور لوگوں کو علماء سے ہٹاتے ہوں گے، ہم نام نہیں لیتے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، ہمارے ہاں بھی پونا میں ایک صاحب تقریر کرتے ہوئے کہے تھے بس قرآن پڑھو علماء کے قریب نہ جاؤ، اسی لیے ہم بھی علماء سے دور رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، آج سے 8-9 سال قبل کی بات ہے، علماء سے دور ہٹانا، علماء ربانی سے بدگمان کرنا، علماء کی آپ شکایت کریں گے تو چند آدمی علماء سے جو فائدہ اٹھا رہے وہ بھی رک جائے گا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ کی مصداق ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو یہ 4 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں ان چاروں برائیوں سے ہمیں بچائے انشاءاللہ۔ باقی اگلے کل کہ نہیں آئیں گے کل؟ ہاں کل بھی انشاءاللہ، اور اگر مغرب کے بعد رکھا جائے جمعے کے دن تک کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ مغرب تا عشاء نہیں؟ ارے کبھی کسی اور کو مجبوری دیکھو بھائی۔ چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ، چلو تو کل انشاءاللہ، ہاں کل میرے خیال سے